نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ورد صلی اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے، اصل زندگی وہ تو آخرت کی ہے جو موت سے شروع ہوتی، موت سے شروع ہوتی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آج کا دن زندگی کا آخری ہو، بہت ساروں کا یہ آخری دن ہے، بہت ساروں کا یہ آخری جمعہ ہے، بہت سارے پچھلے جمعے میں تھے اس جمعے میں نہیں ہیں، بہت سے اس جمعے میں ہیں اگلے جمعے کو نہیں ہوں گے۔ اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے تھے، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نبض دیکھ رہے، نبض دیکھتے دیکھتے اپنا سر اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، ہاں اصل آخرت ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہوگی، جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہاں مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہاں بھئی یہ بہت سارے ساتھی چل پھر رہے ہیں اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں تک شور آ رہا ہے۔ بھائی قریب والے ساتھی ان کو متوجہ کروائیں، یکسوئی نہیں ہے بھائی، یکسوئی نہیں ہے، چلت پھرت بہت زیادہ نظر آ رہی، بہت زیادہ۔ مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ خاص طور پر اس کا اہتمام کریں بھائی، اپنے اپنے مجمع کو بٹھائیں بھائی، اپنے اپنے مجمع کو بٹھائیں، اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں بھائی۔ جو چل پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف رکھیں بھائی، جو باتیں کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے خاموشی اختیار کریں، اور قریب والے ساتھی ان کو اشارے سے خاموش کروائیں، اشارے سے خاموش کروائیں۔ چلنا پھرنا مناسب نہیں بھائی، چلنا پھرنا مناسب نہیں ہے بھائی۔ ہاں تشریف رکھیں بھائی، ساتھی تشریف رکھیں بھائی۔ تو دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، مستقبل سنوارو، تو بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں، لیکن بھائی مستقبل آخرت ہے، مستقبل آخرت ہے۔ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، مستقبل موت پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں 60-70 سال کی زندگی ہے، پہلے جو 20-25 سال ہیں یہ کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی فن سیکھنا ہے، کوئی ڈگری لینی ہے، کوئی عہدہ لینا ہے، اور اگلے 30-40 سال ہمارا مستقبل ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارا مستقبل تو آخرت ہے، آخرت ہے۔ مرنے کے بعد پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہاں کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ تو اللہ نے بات کو واضح فرمایا، اللہ نے بات کو بالکل صاف فرمایا ہے۔ کیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی۔ ہاں ساری دنیا کا بادشاہ تھا، بڑا مالدار تھا، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑی تنخواہ تھی، بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن مر کے جہنم میں گیا، یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے۔ دنیا کا غریب تھا، چھوٹا گھر، تھوڑی تنخواہ تھی، لیکن مر کے جنت میں گیا، یہ کامیاب ہے۔ چھوٹا گھر یا بڑا گھر، تھوڑی تنخواہ یا بڑی تنخواہ، مسئلہ یہ کہ مر کے کیا ہوا؟ مر کے جنت میں گئے کامیاب، مر کے جہنم میں گئے ناکام۔ ہاں اللہ نے صاف بات فرمائی ہے۔
اب سارے انسان جہنم سے بچ جائیں اور سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو جہنم سے بچانا۔ ہاں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب جو انبیاء والی محنت اور انبیاء والا کام اور جو انبیاء والی فکر ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی۔ ہاں، یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے کام کو پہچانے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، یہ ہے ہمارا کام۔ تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کے جانا ہے انشاءاللہ، یہ کام ہے۔ ہاں، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ پہلا کام، پہلی محنت کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، دل میں یہ بات اتر جائے کہ سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں اور صمد کون ہے؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہاں، ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ بولنے میں، سننے میں، کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ چبانے میں، نگلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ سانس لینے اور نکالنے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ نیند آنے اور بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ تم سب کے سب گمراہ ہو، راہ سے ہٹے ہوئے ہو، اللہ فرماتے میں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے،
ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کون ہے اللہ؟ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں، جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ ہاں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہے۔ بھائی چلنا پھرنا کسی کا نہ ہو، پھر کو کوئی نہ چلے پھرے گا۔ بادشاہ نے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور اعلان کیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے۔ سب نے دوڑ لگائی، کوئی کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کسی چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ غلام ساتھ کھڑا تھا، اس بادشاہ نے کہا تم بھی ہاتھ رکھ لو کسی چیز پر۔ غلام نے کہا بات پکی ہے؟ کہ ہاں بات پکی ہے، تم جس پر ہاتھ رکھو تمہاری۔ تو غلام نے بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا، جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے۔ یہ تبلیغ میں محنت ہے کہ بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو راضی کر لو بھائی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، ہم اللہ کے محتاج ہیں، کام بنانے والا اللہ ہے۔ رجوع اللہ کی طرف۔ گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 عورتیں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا، اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی، چچی، تائی، نانی، ممانی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب بچے کو بھوک لگی، پیاس لگی، تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف؟ نہیں، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، بھئی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرا مت، کیوں؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ایک کافر آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے، اور آگے سے کہتا ہے من یمنعک منی، آپ کو آج میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے تلوار ہاتھ میں لی. فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے. انہوں نے کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں. داعی انتقام نہیں لیتا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً اس کو دعوت دی. ہاں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے. آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر، درمیان میں قوم پوری. تو قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے. آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مارے، ہم تو مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ بھائی یہ محنت ہے تبلیغ. ہو بھائی اللہ کو راضی کر لو. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو بھائی. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع، نبی کا طریقہ، نبی والی زندگی، نبی والے اعمال. اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں، آپ والے اعمال میں چھپا کے رکھ دی. ہاں، سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے. آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ان نبی کی اتباع کرنی ہے، ان نبی کے دامن کو پکڑنا ہے. ایک صحابی آئے، عرض سے حضور میرا اونٹ بھی تک گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، جو جاتا ہے اس کو کاٹنے کو پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے نکیل ڈالی، اس کے مالک کو پکڑا دیا، وہ فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ بھائی نبی کی اتباع کر لو بھائی، کہ نبی کے دامن کو پکڑو، کہ کام اللہ بنائے گا، مسئلے اللہ حل کرے گا، حالات اللہ بنائے گا، خوشیاں اللہ دے گا، امن اللہ قائم کرے گا، پریشانیاں اللہ ختم کرے گا، مصیبتیں اللہ دور کرے گا. ہم کیا کریں؟ ہم تو اللہ کو راضی کریں. اور کیسے راضی کریں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز ہے، نماز ہے. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے. آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آپ نے فرمایا ہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے، جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، سرخ خون کی طرح. کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے آپ کی زیارت کی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہیں، یہ کیا وجہ؟
فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں اور نہ پڑھنے والے، بولو بھائی، نہ پڑھنے والے۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ ٹھنڈک پہنچا رہے کہ تکلیف پہنچا رہے؟ ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ تو سب نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ محنت ہے۔ اذان ہو تو بازار بند ہو جائیں، اذان ہو تو دفتر بند ہو جائیں، اذان ہو سارا کام بند، سب مسجد، ہمارا ڈاکٹر مسجد میں جائے، ہمارا وزیر مسجد میں جائے، ہمارا وکیل جج مسجد میں جائے، ہمارا مزدور غریب امیر سب مسجد۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی ہے۔ ہم قرآن کو ماننے والے، ہم نبی کو ماننے والے، جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بھی مانے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کی مانے۔ اور اس کی سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ ہر مسلمان نماز پر آ جائے۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا اور پھر ظہر کی نماز پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے اس کے گناہ معاف کر دیں۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ساری رات کس کا؟ حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کا عمل لکھتے ہیں، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، صحیح دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے، کہاں زندگی گزر رہی ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے۔ ہاں، کسی نے نا دعا مانگی کہ اللہ مجھے کرامن کاتبین دکھا، وہ فرشتے جو عمل لکھتے ہیں۔ تو ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں، سفید کپڑے، سفید داڑھی، رجسٹروں کا ڈھیر، ہاتھ میں کاغذ قلم۔ تو آواز آئی یہ ہیں کرامن کاتبین۔ تو وہ تو بڑا خوش ہوا، بھاگا گیا، کہتا السلام علیکم۔ انہوں نے قلم اٹھائی لکھ لیا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا یہ بھی لکھ لیا؟ انہوں نے پھر قلم اٹھائی، یہ بھی لکھ لیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو؟ انہوں نے قلم اٹھائی، کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو؟ ہاں، فرشتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ فرشتوں کی تبدیلی، جو ساری رات ساتھ رہے فجر میں چلے گئے، دوسرے آ گئے، اب فجر سے لے کر عصر تک ساتھ رہے وہ عصر میں چلے گئے اور آ گئے۔ تو کیسی عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا صبح کو، فجر میں جو عصر میں آئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ دیکھو ہر آدمی کیا چاہتا ہے، محکمے میں کام کرتا ہے تو اس کی رپورٹ اوپر جائے تو اچھی رپورٹ جائے۔ کیا چاہتا ہے؟ رپورٹ کیا جائے، اچھی رپورٹ جائے گی تو میری ترقی ہوگی، اگر رپورٹ غلط چلی گئی تو بھائی مجھے تو چھٹی کرا دیں گے۔ تو ہر آدمی کی رپورٹ بنتی ہے بھائی ہر روز، اور ہر روز اس کی رپورٹ اوپر جاتی ہے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ پکا نمازی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کل شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اب واپس آئے ہیں فجر میں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی اچھی رپورٹ گئی اس کی بھائی۔ اور اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے نا تو فرشتے کیا کہیں گے، کل شام کو گئے تھے تو بازار میں تھا یا دکان میں تھا یا کھیل کے میدان میں تھا، اور ابھی واپس آئے تو پڑا سو رہا تھا۔ تو رپورٹ کون سی گئی؟ بولو بھائی، رپورٹ اچھی گئی کہ خراب گئی؟ جب کسی کی خراب رپورٹ اوپر جائے گی تو حالات کیسے آئیں گے؟ پھر حالات کیسے آئیں گے؟ اچھے آئیں گے کہ خراب آئیں گے اس کے لیے؟ ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی، نماز پڑھو بھائی، دین سیکھو بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں بھائی؟ ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے،
ہمارا زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹری کے مسائل کو سیکھے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سودا خریدا، سودا بیچا، جس آدمی نے سودا بیچا، مال بیچا، کپڑا بیچا، کوئی چیز بیچی، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اب اس نے وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا، وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا اور سودا بیچ دیا، تو یہ بیچنے والا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی اور اللہ کا غضب ہوگا. 1000 روپے کی چیز 5000 میں بیچ دی عیب چھپا کر، اب کیا ہوگا؟ 5000 تو آئیں گے لیکن اللہ کا غضب بھی لائیں گے، فرشتوں کی لعنت بھی لائیں گے. تو 5000 کیا 5 کروڑ بھی کما لیتا. اگر فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہے اور اللہ کا غضب تیرے پہ نازل ہو رہا ہے، تیری زندگی میں آسانیاں نہیں دشواریاں آئیں گی، خوشیاں نہیں پریشانیاں آئیں گی، کام بنیں گے نہیں بگڑتے چلے جائیں گے. ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. ہر مسلمان دین کو سیکھ لے بھائی. جنازہ ہوتا ہے نا، پورا محلہ جنازہ پڑھنے آتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہے. تو تبلیغ میں منت ہے، خوشامد ہے، پیچھے پھرنا ہے، ایک ایک کو سمجھانا ہے. بھائی دین سیکھ لو، بھائی دین سیکھ لو، بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے. بھائی ڈرائیور ہیں تو بھائی گاڑی چلائے گا نا. اگر وہ کہے جی میں ڈرائیور ہوں مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، ارے کیسے ڈرائیور ہو بھائی؟ کہ جی میں ہوں تو درزی پر مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، بھائی کیسے درزی ہو تم؟ ہوں تو میں مسلمان پر مجھے اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آتی. ارے 4 بچوں کا باپ ہو گیا، غسل کے برس نہیں آ رہے بھائی، 40 سال عمر ہو گئی، دعائے قنوت بھی نہیں آ رہی بھائی. ارے تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی. بھائی دین سیکھو، بھائی قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. گھر گھر قرآن کی فضا بن جائے، بچے بوڑھے جوان غریب امیر جھونپڑے والے محل والے 2000 کمانے والے 2 لاکھ، گھر گھر قرآن پڑھا جائے. قرآن پر گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، گھروں سے نوستیں ختم ہوں گی، شیاطین کے اثرات ختم ہوں گے، گھروں سے کیا ہے دکھ اور درد غم ختم ہوں گے. قرآن سے بھائی اللہ کا کلام ہے، اس میں نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے. 1 حرف پڑھا قرآن کا 10 نیکیاں ملیں گی. آپ نے فرمایا الف لام میم، 1 حرف نہیں ہے، الف 1 لام 1 میم 1، تو الف لام میم. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30. کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی بھائی، کتنی کمائی کر سکتا ہے. یہ فکر لگے، یہ جو مجمع آیا ہے نا اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیسے گھر گھر قرآن کی فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. جو 100 مرتبہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ہاں آپ نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنازے کے ساتھ چلو تو کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ. ہاں کتنی کمائی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. 1,24,000 نیکیاں. اب کتنے 2-3 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے. اب جس نے 100 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اس کی جیب میں کیا ہوگی؟ تسبیح ہوگی. اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی؟ اب دیکھو اگر 100 آدمی ہیں ان کی جیبوں میں تسبیح نکلیں گی یا کچھ اور نکلے گا بھائی؟ کیا نکلے گا؟
جس نے ذکر کرنا اس نے تسبیح رکھنی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ، کثرت سے درود۔ اب دفتر جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، صبح سیر کر رہا ہے، تو کیا پڑھ رہا ہو؟ درود شریف۔ اور چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اب دیکھو نا سڑکوں پہ کتنا رش ہے، ہر آدمی کا کتنا وقت سڑکوں پہ گزرتا ہے، موٹر سائیکل پہ، بس میں، کار میں، کتنا وقت جانے میں آنے میں۔ اب کتنا وقت ہے، وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ لیے جائیں گے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ کیا ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں آئیں گی استغفار پر۔ فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ استغفار پر ایک تو گناہ معاف، اور اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا، مال بھی اولاد بھی، مال بھی اللہ دیں گے، اولاد بھی دیں گے، نہروں میں برکت، باغات میں برکت، بارشوں میں برکت، استغفار پر وعدہ ہے۔ تو مسئلوں کا حل کیا ہوا؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، حالات بنانا تو اللہ کا کام ہے، بگڑے ہوئے حالات کو بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے، امن قائم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، فساد ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، آسانیاں پیدا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، مشکلات ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، بندگی کرنا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، وہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کیا کرو؟ میرے سے مانگو۔ سارے مالدار کس سے مانگیں؟ بولو بھائی، سارے وزیر کس سے مانگیں؟ سارے حکمران کس سے مانگیں؟ ساری عوام کس سے مانگے؟ سارے پڑھے لکھے کس سے مانگیں؟ سارے زمیندار کس سے مانگیں؟ سارے جھونپڑے والے کس سے مانگیں؟ سارے محل والے کس سے مانگیں؟ سارے حکمران کس سے مانگیں؟ سارے وزیر کس سے مانگیں؟ یہ حل ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، صبح اللہ سے مانگیں، شام اللہ سے مانگیں۔ اس لیے کتنی دعائیں ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور صحیح پہچانا، مجھے بڑی پریشانی ہے اور قرضے بھی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے پریشانیوں کا حل کیا بتایا؟ کہ فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھو اللہ تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ دعا سکھائی کیا؟ کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔
8 چیزوں سے پناہ مانگی، صبح 3 دفعہ پڑھیں، شام 3 دفعہ پڑھیں، صبح شام کی دعاؤں میں ہے 8 چیزوں سے پناہ ہے۔ وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ اس پر آنا، اس پر لانا کہ سب اللہ سے مانگیں، سب اللہ کی طرف رجوع کریں، سب اپنے اعمال اچھے بنائیں، سب اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، صبح شام اللہ کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں، ہر حال ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں۔ 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں، 1 لمحے میں کروڑ مرتبہ، ارب مرتبہ، خرب مرتبہ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج۔ تو کس سے مانگنا ہے؟ بولو بھائی، کس سے مانگنا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ سے مانگ نہیں رہا، جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ سے مانگنا اپنے ذوق کا اظہار، اپنے عجز کا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اور اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے نہ مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا کہہ رہا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ سے نہ مانگنا یہ بندے کا کیا تکبر ہے، تکبر ہے، یہ اللہ کو اکڑ دکھانا ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، 1000 نہیں کروڑ کماؤ اگر اللہ ساتھ نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں۔ 1 دکان نہیں 10 دکانیں بنائیں، 1 فیکٹری نہیں 20 فیکٹریاں بنا لی، اگر اللہ ساتھ نہیں تو یہ صفر ہے، یہ صفر ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا میں تکرار کرو، دعا میں تکرار کرو اس کلمے کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ 50 دفعہ پڑھو، 60 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو۔ اللہ کو ترس آئے، اللہ کو کیا ہے؟ ترس آئے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ اجتماع اس لیے بھائی کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی اپنی طاقت کا اظہار نہیں ہے، کیا ہے کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، سب اللہ کے سامنے جھک جائیں، پھر زندگی اللہ بنائیں گے، امن اللہ قائم کریں گے، حالات اللہ بنائیں گے، خوشیاں اللہ دیں گے، پریشانیاں اللہ دور کریں گے، مصیبتیں اللہ ختم کریں گے۔ ہم نہیں کر سکتے، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے حالات بنانا، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے مصیبتیں دور کرنا۔ جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، گرمی کا آنا، سردی کا آنا، بارشوں کا آنا، بارشوں کا نہ ہونا، بارشوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بارشیں کم کرے، بارشیں زیادہ کرے، دن کو لمبا کرے، دن کو چھوٹا کرے، سردی کو زیادہ کرے۔ کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت میں آ کر
گرمی ختم کر دیں گے، ہم حکومت میں آ کر بارشیں زیادہ کر دیں گے. نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے، نہ کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے. کیوں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے. اسی طرح میرے بھائیوں حالات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. آسانیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. محبتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ سب کس سے مانگ رہے ہوں؟ کس کے سامنے جھک رہے ہوں؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں؟ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. یہ ہے سب سے بڑی خیر خواہی. کسی کو آپ نے 1000 روپے دیا، کسی کو آپ نے 1,00,000 روپے دیا، کسی کو آپ نے کروڑ روپے دیا، اور کسی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ سے مانگنے والا بنا دیا، اللہ سے اس کا تعلق قائم کروا دیا. تو سب سے بڑی خیر خواہی کس کے ساتھ کی ہے؟ جس کا رجوع کس کی طرف کروا دیا. یہ محنت ہو رہی کہ بھائی زندگی اللہ بنائیں گے، بھائی مسئلے اللہ حل کریں گے، کہ زمین آسمان اللہ کا ہے بھائی. ہاں نظام اللہ کا چل رہا ہے، تو کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو. کیسے؟ اطاعت ہے، بندگی ہے، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے. اپنے اخلاق اچھے بناؤ. ہاں کپڑے اچھے ہوں اس سے زندگی اچھی نہیں ہوگی، گھر بڑا ہو اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، تنخواہ بہت زیادہ ہو اس سے گھروں میں خوشیاں نہیں آئیں گی. گھروں اخلاق اچھے ہوں گے تو گھروں میں محبتیں ہوں گی، اخلاق اچھے ہوں گے گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، اخلاق اچھے ہوں گے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اخلاق اچھے بنانے. ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا، دشمن بھی دوست بنے گا. معاف کرنا سکھایا ہے، غصے کو پینا سکھایا ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا قرآن، ہمارا کلمہ، ہمارا اللہ، ہمارے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم سب کے لیے، ہر شخص سمجھے میرے لیے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا ٹھیک ہے، زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں. آپ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، اپنے غصے پہ قابو پاؤ، اپنے غصے پہ قابو پاؤ. اگر غصے پہ قابو آ جائے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، زندگیاں آسان ہو جائیں، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں اگر غصے پہ قابو آئے. اس لیے آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، بچھاڑ دے، اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے. فرمایا پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے، جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے. آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر. ہاں یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے. یہ محنت ہو رہی، اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے زندگی خوبصورت ہوگی کہ بھائی غصے پہ قابو پاؤ. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں، بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، جماعت میں، بہت سی باتیں اونچ نیچ. تو صبر، برداشت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے۔ ایک بدو آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، جبزہ جبزۃ شدیدہ، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ وہ چادر آپ کی گردن پہ رگڑتی بھی گئی تو آپ کے گردن پہ اس کے نشانات واضح ہو گئے، آپ کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دیں۔ یہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا، کنارہ اتنی زور سے رگڑ لگائی کہ آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو۔ اب اللہ کے نبی کا آگے سے رد عمل، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ فَهُوَ، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے، واہ واہ۔ ہاں، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی گھور کے دیکھا نہیں، کوئی منہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب اس کو کچھ دے دو۔ واہ واہ، کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے ہمیں۔ نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت سامنے آ گئے کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات میں نے دیکھا اس مرنے والے کو کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق ہے، ہمارا دین یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے گھر میں دوسرے کی عزت اور احترام آتا ہے۔ ہاں، ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دین کوئی فن نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں، صرف کتابیں نہیں ہیں۔ دین تو ایک زندگی ہے۔ تو زندگی کیسے گزارنی ہے کہ اس دین میں ساری خیریں رکھی ہوئی ہیں، ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوا ہے کہ ہم دین پر آئیں، اخلاق اچھے بنائیں۔ ہاں، حدیث میں قصہ آتا ہے، دو قصے آئے حدیث میں۔ ایک قصہ آیا کہ ایک عورت تھی، عورت نیک صالحہ دیندار صالحہ، لیکن اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانے کو کچھ نہ ڈالا، اور وہ بلی بھوکی مر گئی۔ نہ اسے چھوڑا کہ خود کھا لے، نہ کھانے کو کچھ ڈالا، ایک بلی پر ظلم کیا، بلی بھوکی مر گئی۔ عورت کون ہے؟ نیک ہے، صالحہ ہے، لیکن ایک غلطی کیا کی؟ بلی پر ظلم کیا۔ انسان پر نہیں، مسلمان پر نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی حلال نہیں، بلی
اس پر ظلم کیا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ڈالا ہے، اللہ نے اس گناہ کی، اس غلطی کی وجہ سے اس نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور دوسرا قصہ آتا ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اور اس نے دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے پاس کھڑا ہانپ رہا پیاس سے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا اور نکال کر کتے کو پلا دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ فاحشہ عورت کی مغفرت، کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا بھائی۔ نفع پہنچاؤ، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بنی اسرائیل کا سڑک راستے پہ جا رہا، اس نے دیکھا کچھ شاخیں ہیں درخت کی جو راستے پر جھکی ہوئی ہیں، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی۔ وہ اپنی سواری سے اترا اور جھاڑیوں کو، شاخوں کو کاٹ دیا تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت فرما دی۔ ہاں، یہ اخلاق ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ تبلیغ میں اس کی محنت ہے، کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، کمائیاں پاکیزہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا، آنکھوں میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ ہاں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ جس بازار میں جھوٹ ہی بھرا پڑا ہو تو وہاں سے تو فرشتے غائب ہی ہو گئے، رحمت کے فرشتے تو غائب ہی ہو گئے سارے۔ ہاں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کمائی پاکیزہ ہو، ہاں، برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے۔ تھوڑے پیسے برکت ہو تو اس سے کام، زندگی آسان ہوگی۔ بہت پیسے برکت نہیں ہے تو گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی، زندگی آسان نہیں ہوگی، زندگی میں سکھ نہیں ہوگا۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، آنکھوں میں حیا آ جائے۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ حیا سکھاتا ہے۔ کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہاں، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کہ ریاکار ہوں گے، دکھلاوا، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، تو لوگوں نے تو کہہ دیا تو وہ اب جہنم، اب جہنم۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس
لباس پہنا ہے بہت قیمتی لباس، اس لیے پہنا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے گا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمے لگایا؟ کس کے ذمے لگایا بھائی؟ بھائی جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی تشریف رکھیں، او بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی یہ ساتھی چلنے پھرنے والے بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی، ساتھی بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں، انبیاء والا کام، کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام۔ رزق تو سب کا مقدر کا ہے بھائی، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک، بولو بھائی، خوراک کیا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا تو ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا، اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں۔ پہلے پیسے تھوڑے تھے، خوراک زیادہ تھی، اب پیسے بہت آ گئے، خوراک کیا ہو گئی؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، پیسہ دیکھو ایک بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، پتہ کیا ہے وہ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واہ جی واہ، ارے، اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ بعض لوگ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بعض لوگ اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بعض لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ کیا پوری ہو جائیں؟ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، کمائے۔ ارے اب دنیا میں مال کمانے تھوڑا ہے، یہ کوئی زندگی ہے کہ کما لو کس لیے کہ کھا لو، کھا لو کس لیے کہ کما لو۔ ارے کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے لیے۔ ارے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا، جنت کی طرف لے کے جانا، یہ ہمارا کام ہے۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا۔ ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا، ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا۔ یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ شب جمعہ، بھائی 3 دن، بھائی جماعت، بھائی چلو اللہ کے راستے میں، کس لیے؟ کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہمارا اصل کام ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں، ڈاکٹر بعد میں، زمیندار بعد میں، تاجر بعد میں، وزیر بعد میں، ایم پی ایم این اے بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہماری جان
اسلام کے پھیلانے پر لگے گی، ہماری زندگی اعلاء کلمت اللہ پر لگے گی، ہماری صلاحیتیں دکان پر بعد میں لگیں گی، اسلام کے چمکانے پر پہلے لگیں گی، مال کمانے پر بعد میں، اور دین کو پھیلانے پر پہلے دین کو پھیلانا ہے۔ ہم مسلمان پہلے ہیں، دکاندار بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، اور ڈاکٹر بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، وزیر بعد میں ہیں، اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہاں، مسلمان وزیر ہونے سے نہیں چمکے گا، مسلمان تو مسلمان ہونے سے چمکے گا۔ ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا۔ اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مال جتنا مرضی آ جائے، حکومتیں جتنی زیادہ بڑی آ جائیں، اور اسباب جتنے زیادہ آ جائیں، اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا۔ جب روح نکل جائے تو جیسے غریب سے غریب مردہ ہے، مالدار سے مالدار بھی مردہ ہے۔ جیسے جب روح نکل جائے تو جو ریڑی والا ہے، جھونپڑے والا ہے، وہ مردہ ہے۔ تو ہمارا اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو بڑے سے بڑا افسر بھی مردہ ہے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی مردہ ہے۔ جب روح نکل گئی تو زبان بولے گی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، کیونکہ روح نکل گئی۔ جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو گھر گھر مسائلستان بنے گا، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، مال کی کثرت سے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی، پھر اللہ حالات بنائے گا، اللہ بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کیسا زوردار وعدہ ہے اللہ کا، حیات طیبہ ملے گی، خوشگوار زندگی ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی۔ کب؟ جب کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا، جب اعمال اچھے ہوں گے، جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے میں حیات طیبہ دوں گا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچتی ہے، کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتا، کوئی روشنی کو پھیلنے سے روک نہیں سکتا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو حالات اللہ بنائیں گے، نفرتیں اللہ ختم کر دیں گے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں گے، امن قائم ہوگا، ایک دوسرے کی عزت احترام، پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کا وعدہ ہے تم تقوی پر آؤ، گناہوں سے چھوڑو، اپنا یقین مضبوط کرو، تو اللہ فرماتے ہیں میں زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ برکتیں ہی برکتیں، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت۔ کب؟ جب ایمان اور عمل، جب تقوی آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ صاف صاف فیصلہ ہے، صاف صاف وعدے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی، اللہ نے صاف صاف باتیں کی ہیں۔ کوئی بھی زمانہ ہو، ہاں کوئی بھی زمانہ، یہ نہیں کہ زمانہ بدل گیا، نہیں، وہی اللہ ہے، وہی آسمان زمین ہے، وہی چاند سورج ستارے ہیں، وہی قرآن حدیث ہے، وہی اللہ رسول ہیں، وہی دین ہے، اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے۔ کہ جی زمانہ بدل گیا، مولوی صاحب کوئی نئی باتیں کرو۔ ایک جگہ گشت کرنے گئے تو ایک آدمی سے بات شروع کی، دادا تم تبلیغ والے وہ پرانی باتیں لے کے پھرتے رہتے ہو، کوئی نئی بات کرو، کوئی نئی بات کرو۔
ہمارا ساتھی کہنے لگا اچھا بہت عرصہ ہو گیا آٹا کھاتے ہوئے، اب سیمنٹ کھانا شروع کر دو۔ بہت عرصہ ہو گیا چائے پیتے ہوئے، اب جو ہے پٹرول پینا شروع کر دو جی۔ ارے اللہ کے بندے، وہی آٹا ہیں، وہی گندم، وہی آنکھیں، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، وہی بیوی، وہی بچے، وہی کوئی نئی، وہی دین ہے بھائی، اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے۔ اس دین پر آئیں گے تو اللہ کام بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ کتنا صاف وعدہ ہے، کتنی صاف بات ہے۔ تقوی پر آ جاؤ، سارے وزیر تقوی پر آئیں، سارے مالدار تقوی پر آئیں، سارے غریب تقوی پر آئیں، سارے مسلمان تقوی پر آئیں، تو آسانیاں کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ مشکلات کون ختم کرے گا؟ اللہ۔ پریشانیاں کون ختم کرے گا؟ اللہ۔ اور جب دین نہیں ہوگا، مال ہے، حکومتیں ہیں، اسباب ہیں، چیزیں ہیں، ساری دنیا ساتھ ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے، اللہ نے دھمکی دی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو میرے دین سے اعراض کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی، جو ترتیب زندگی، جو اس پر نہیں آئے گا، جو اس کو چھوڑے گا، اس کو پیچھے کر دے گا، تو اللہ فرما رہے میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری زندگی تمہارے پر تنگ کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ مال چھین لوں گا، نہیں، مال دے کر پریشانیاں آئیں گی، ہاں چیزیں دے کر بھی ہوں گی، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، حکومتیں ہوں گی، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، مسائل، پریشانیاں، بے چینیاں، نفرتیں، نحوستیں، بے برکتیاں، اور آخرت میں اللہ اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ کیا کہا جائے گا؟ میری آیات تجھے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تو سنتا نہیں تھا، آج میں تیری نہیں سنتا۔ تو میری نہیں مانتا تھا، آج میں تیری نہیں مانتا۔ تبلیغ کیا ہے؟ منت ہے، خوشامد ہے، پیچھے پھرنا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے اور اس کو پیار سے، محبت سے یہ بات سمجھانا کہ بھائی توبہ کر لو، ارے بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لو، بھائی اللہ سے دوستی لگا لو، بھائی اللہ سے مانگ لو، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو ساتھ لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ مسجد کی طرف، لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، لوٹ آؤ نبی والی زندگی کی طرف، لوٹ آؤ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ ہے نقل و حرکت، یہ ہے اجتماع کہ سب سے توبہ کرواؤ بھائی، سب سے توبہ کرواؤ بھائی، بھائی توبہ کر لو بھائی، 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، ارب گناہ ہے، کھرب گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے اٹھتے آسمان کی چھت کو جا لگے، یہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے پر ہو گیا، صبح گناہ کیے، شام گناہ کیے، دن میں گناہ کیے، رات کو گناہ کیے، آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، کمائی میں گناہ کیے، خرچ میں گناہ کیے، گناہ کر کر کے تو تھک گیا ہے اور گناہوں سے تیرا اتنے گناہ کر بیٹھا کہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بھر گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
بھائی یہ تبلیغ ہے، سب سے توبہ کروانا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے، اللہ خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ کیسی عجیب مثال دی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال دے کے سمجھایا۔ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال ہوتی ہے بات کو واضح کر دینے کے لیے، بالکل کھول دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل کا سفر ہے، کھانا پانی اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، چل سو چل ہے، چلتا چلتا تھک گیا، چلتا رہا، پھر بھی چلتا رہا، اور تھک گیا، پھر بھی چلتا رہا، بالکل تھک گیا، بس ہو گئی، صبر کی ہمت نہ رہی، سواری سے اترا کہ کچھ دیر آرام کر لوں، درخت کے نیچے لیٹ گیا، اونٹنی کو چھوڑ دیا، کچھ چر لے، کچھ کھا پی لے، میں تھوڑا آرام کر لوں۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا، نہ پانی، نہ سواری، جنگل بیابان، سفر، منزل کا پتہ کوئی نہیں۔ اب جناب اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کر 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 تھک گیا، اونٹنی نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے، مرنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ سواری، پھر لیٹ گیا۔ آئی موت، آئی موت، موت کے انتظار میں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے سے چلی آ رہی، کھانا بھی ہے، سواری بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، بڑا خوش ہوا، واہ واہ، بڑا خوش ہوا۔ اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی میں آ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا۔ اتنی خوشی، اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کہتا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ بڑا غلط جملہ ہے، لیکن یہ کیوں بولا؟ خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ خوشی کی کیا سطح ہوگی، کتنی خوشی ہوگی کہ اتنا غلط جملہ بولو، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اتنی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ جو توبہ کر لے، جو اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور جو ہزاروں سے توبہ کروائے، جو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے، یہ تبلیغ تو ایسا کام ہے جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے، چلا لگ رہا ہے، 4 ماہ لگ رہے ہیں، سروزے لگ رہے ہیں، سال 7 ماہ لگ رہے ہیں، روزانہ محنت ہو رہی، گشتیں ہو رہی، مشورہ ہو رہا ہے، ایک ایک کے پیچھے پھر رہے ہیں، کسی کو نصرت پہ لے جا رہے ہیں، کسی کو شب جمعہ لے جا رہے ہیں، کسی کو سروزے پہ لے جا رہے ہیں، کسی کو چلے پہ تیار کر رہے ہیں، کسی کو 3 چلے پہ تیار کر رہے ہیں، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، پھر رہے اللہ کے راستے میں، تھک رہے اللہ کے راستے میں، جان لگا رہے، مال لگا رہے، وقت لگا رہے، صحت لگا رہے، طاقت لگا رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ان کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہوگا، جس کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارک ہو اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو۔ یہ تبلیغ کا کام ایسا کام ہے جو اس کام کو کرے گا، صحیح نہج پہ کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا، اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے، خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تبلیغ کیا ہے؟ آدمی کو ختم کرنا یہ کمال نہیں ہے، آدمی کو بدلنا کمال ہے، آدمی کو بدلنا کمال ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے کے لیے آئے۔ سوچ بدلو، شوق بدلو، زندگی بدلو، رہن سہن بدلو۔ ماں جو ہے نا، بچہ پخانے میں لت پت ہو گیا، پخانے میں گر گیا، ماں اس کو پھینکتی نہیں ہے، اس کو نکالتی ہے، نہلاتی ہے، صابن لگاتی اور خوشبو لگاتی اور سینے سے چمٹاتی ہے۔ قیمتی ہیرا ہے، گٹر میں گر گیا، اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کی بڑی قیمت لگتی ہے۔ یہ مسلمان ہیرا ہے، ہیرا۔
غلط ماحول میں گر گیا ہے، غلط ماحول میں پھنس گیا ہے، برائی کی طرف چلا گیا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ منت کرو، خوشامد کرو، پیچھے پھرو، دوستی لگاؤ، تعلق بناؤ، کھانا کھلاؤ، کڑوی کسیلی سن لو، سہ جاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، جو تبلیغ کا کام کرنا ہے نا، جیسے ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے بڑے بڑے رکھو۔ تبلیغ کا کام کرنا ہے، سینہ بڑا ہو، دل وسیع ہو، لوگوں کی باتیں سننی ہو۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو، گمراہ۔ نوح علیہ السلام کا جواب، یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو بے وقوف ہو۔ ہود علیہ السلام کا جواب، یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تبلیغ ہمدردی کا نام، تبلیغ شفقت کا نام، تبلیغ خیر خواہی کا نام، تبلیغ ایک ایک کے پیچھے پھرنے کا نام۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں بھائی، ذرا دھیان سے سنیں بھائی، غور سے سنیں۔ تبلیغ پتہ کیا ہے؟ تبلیغ پتہ کیا ہے؟ نخرے اٹھانے کا کام ہے، نخرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ نخرے کرنا، یہ کوئی گشت کا ٹائم ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں جاتا اس کے پاس، وہ بات نہیں سنتا ہے، وہ چودھری ہوگا اپنی جگہ ہوگا، میں کیوں اس کو فون کروں، میں کیوں اس کے دروازے پہ جاؤں، یار اس کو کئی دفعہ کہا ہے مانتا نہیں، یہ نخرے کر رہا، اللہ اس سے تبلیغ کا کام نہیں لے گا۔ تبلیغ تو اللہ اس سے لے گا کام جو نخرے اٹھائے گا، جو لوگوں کے نخرے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، سنو بھائی، کوئی ملے گا، کوئی نہیں ملے گا، کوئی انتظار کروائے گا، کوئی انتظار کروائے گا، پیچھے پھرنا پڑے گا، کوئی آگے سے سنائے گا، ایسی سنائے گا کہ لگ بتا جائے گا۔ ہاں، جس کی گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا وہ بھی تبلیغ والوں کو سنا دیتا ہے۔ ہاں، کوئی بات نہیں بھائی، سن لو بھائی، سن لو بھائی، کوئی بات نہیں، سنو، آج اس کی سنو کل وہ بھی سنے گا، آج تم اس کی سنو کل وہ بھی سن۔ میں جگہ گشت کرنے گیا، ایک بہت معروف آدمی تھا، بہت بڑا گروپ تھا ایک، میں اس کے بعد گشت کرنے گیا دفتر میں، اس سے میں نے جا کے بات شروع کی، کہتا چپ میری بات سنو، میں کہا اچھا بھی آپ سناؤ بھائی، کہتے جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، کیا کر رہے ہو تم لوگ، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ میں کہا اچھا جی بتائیں کیا کریں، کہتا تم اتنے تبلیغ والے ہو، جہاں جاؤ تبلیغ والے نظر آ جاتے، ایک کام کرو، کیا کہ جہاں جایا کرو پودے لگایا کرو، جہاں جایا کرو ہاں پودے لگاؤ کہ ملک خوشحال ہو جائے گا۔ واہ جی واہ، اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو، دین آتا ہے آئے نہ آئے نہ آئے، پودے لگیں گے ملک خوشحال۔ توبہ 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 توبہ، کیا سوچ ہے۔ اب اس کی سنو بھائی، سنو بھائی اس کی، پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی اگر سارا ملک پودوں سے بھر گیا، اللہ ناراض ہے تو بھائی نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ ہاں، دوسرا تو کام بنانے والا تو اللہ ہے، ہاں، خوشیاں دینے والا تو اللہ ہے، حالات بنانے والا تو اللہ ہے، ہاں، اس اللہ کو تو راضی کرو، اس اللہ کو تو ساتھ لے لو بھائی۔ بنیاد بنائی نہیں، عمارت بنا رہے، کیسے کھڑی ہو جائے؟ بنیاد بنائی نہیں، عمارت بنا رہے، کیسے کھڑی ہو جائے؟ بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی، جب ہوئی نا وہ 10 فٹ 20 تو گر پڑی۔ اب سارے ماہرین رائے اکٹھے ہوئے کہ یہ دیوار کیوں گری۔ اب سب نے فیصلہ، یہ میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا، اینٹیں ٹھیک نہیں ہیں، اینٹیں خراب ہیں، اینٹیں بدلو، اینٹیں بدلو۔ اب جناب اینٹیں بدلی گئیں کہ فلاں جگہ سے اینٹیں منگاؤ، پھر جناب دیوار کھڑی کی، پھر 10 فٹ پہ پہنچی، پھر وہ گر گئی۔ اب سب پھر ماہرین اکٹھے ہوئے، اب کیوں گری ہے، اب کیا وجہ بنی ہے؟ اب سب نے حل یہ نکالا، سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، سیمنٹ بدلو، کمپنی بدلو، فلاں کمپنی کا سیمنٹ لو۔
اب فلاں کمپنی کا سیمنٹ آ گیا، پھر دیوار کھڑی کی، اب جب 10 فٹ پہنچی پھر گر گئی، پھر سارے ماہرین اکٹھے ہوئے، اب پھر میٹنگ ہو رہی ہے، اب کیوں گر گئی؟ مستری ٹھیک نہیں ہے، مستری ٹھیک نہیں ہے، مستری بدلو، مستری بدلو۔ اب جناب مستری بدلا گیا، پھر جناب 10 فٹ پہنچی، پھر وہ گر گئی، پھر وہ سب اکٹھے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ ارے میرے بھائی، ارے میرے بھائی، جب تک دین زندگیوں میں نہیں آئے گا مسئلے حل، مسئلے حل، خوشیاں، خوشیاں، برکتیں، محبتیں، آسانیاں نہیں آئیں گی۔ مال جتنا مرضی ہو، اسباب جتنے مرضی ہو، حکومتیں جتنی مرضی بدل لو، چہرے جتنے مرضی بدل لو، جب تک دین زندگی میں نہیں آئے گا کام نہیں بنیں گے بھائی۔ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، مسئلوں کا حل دین میں رکھا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ دین ایک برکت کی چیز ہے، بس ایک ثواب کی سی تو چیز ہے، ایک فضیلت کی چیز ہے، باقی جو مسئلے حل ہوں گے وہ تو پیسوں سے ہوں گے، وہ تو تمہاری حکومتوں سے ہوں گے، وہ تمہاری عقل سے ہوں گے، وہ تمہاری ذہانت سے ہوں گے، وہ تمہاری چالاکیوں سے ہوں گے۔ نہیں بھائی، مسئلے اللہ حل کرے گا، خوشیاں اللہ دے گا، پریشانی اللہ ختم کرے گا، امن اللہ قائم کرے گا، حالات اللہ بنائے گا، بگاڑ اللہ ختم کرے گا۔ ہم کیا کریں؟ اطاعت پر آئیں، بندگی پر آئیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ کتنا خوبصورت پیغام دیا، کتنا خوبصورت پیغام دیا۔ راضی مولانا بیان میں فرما رہے تھے نا، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، سارے مسئلوں کا حل بتا دیا، سارے مسئلوں کا حل بتا دیا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ کیوں بھائی، سن رہے کہ سو رہے؟ بھائی سن رہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ یہ بات سمجھ میں آئے، یہ بات سب کو سمجھانا ہے۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے نا راستہ بھٹک گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ منزل سے راستہ بھٹک گیا، اب بھوکا بھی ہے، کھانا چاہیے، پیاسا بھی ہے، پانی چاہیے، اور سردی بھی ہے، کپڑے چاہیے، رات بھی آ گئی، ٹھکانہ بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑی جو اس کا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ کیا چاہیے اسے؟ منزل۔ اس کو کوئی راستے پر ڈالے، اسے کوئی منزل تک پہنچائے، یہ ہے سب سے بڑا اس کا مقصود۔ اب کسی نے بہترین کھانا کھلایا اور بہترین ٹھکانہ دیا، بہترین کپڑے دیے، بہترین مشروبات پلائے، راستے پر نہیں ڈالا، منزل تک نہیں پہنچایا، تو کیا کہیں گے؟ اس نے خیرخواہی نہ کی۔ اگر کسی آدمی کو کوئی اس کو کھانا تو نہیں کھلا سکا، پانی تو نہیں پلا سکا، بہترین ٹھکانہ تو نہیں دے سکا، اس کو پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا، اس کو صحیح راستے پر ڈال دیا، تو کیا کہا جائے گا؟ اس نے اس کو سب سے بڑی خیرخواہی اس نے کی ہے۔ آج امت، عوام عمومی طور پر لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تبلیغ راستہ صحیح کروانا ہے، منزل کی طرف رخ کروانا ہے کہ بھائیو ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا آخرت جو بنے گی وہ اعمال سے بنے گی، اعمال سے بنے گی۔ اپنے اعمال اچھے کر لو بھائی، اللہ کو ساتھ لے لیں بھائی۔ ایک آدمی کی نا چابی گم ہو گئی، اچھا چابی اس کی جیب میں ہی ہے، اسے پتہ نہیں ہے چابی ہے کیا اس کی، وہ سمجھ رہا ہے گم ہو گئی۔ اب جناب کبھی کہیں جا رہا ہے، میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی، کبھی کہیں جا رہا ہے، بھئی میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی۔ جن جن راستوں سے گزرا وہاں جا کے دیکھتا پھر رہا ہے، یہاں تو نہیں گری، یہاں تو نہیں گری۔ چابی تلاش کرتا کرتا تھک گیا، کھپ گیا، برا حال ہو گیا، اور چابی مل نہیں رہی، اور جناب برا حال ہے، پسینے پسینے ہے، پریشان ہے، چابی نہیں مل رہی، اور چابی ہے کہاں؟ اس کی جیب میں،
اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ لوگ مسئلوں کے حل کے لیے تھک گئے، کھپ گئے، برا حال ہے، اور مسئلے حل کرنے والا شہرت سے زیادہ قریب ہے، اسے ناراض کیا ہوا ہے۔ اسے کیا کیا ہوا ہے؟ بھائی یہ تبلیغ ہے بھائی، تو سب نیت کرو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ کیا کرنا ہے کام؟ یہ تبلیغ کا کام۔ اچھا کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے بھائی؟ ہیں؟ دکان سے فارغ ہو جائیں، دفتر سے فارغ ہو جائیں، کاروبار سے فارغ ہو جائیں، گھر سے فارغ ہو جائیں، بچوں سے فارغ ہو جائیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر تبلیغ کا کام کریں گے۔ ہیں؟ دیکھو ترتیب ہوتی ہے، پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے۔ پہلے وضو پھر ایک آدمی نے نماز کھڑی ہونے والی تھی نا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا اگر میں وضو کے چکر میں پڑتا تو جماعت رہ جانی تھی۔ تو یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے۔ تبلیغ سے انکار نہیں ہے، کیا کہتے ہیں پہلے دکان، پہلے دفتر، پہلے کاروبار، پہلے گھر، پہلے ضرورتیں۔ ارے ایک آدمی نا شہری آدمی تھا اور پرتکلف زندگی گزارنے والا، انتہائی پرتکلف۔ اس کے دسترخوان پہ 6-8 کھانے ہوتے تھے۔ وہ کسی دیہات میں گیا تو اس نے دیکھا ایک آدمی روٹی کھا رہا ہے لسی کے ساتھ۔ روٹی کھا رہا ہے کس کے ساتھ بھائی؟ وہ بڑا حیران ہوا۔ آدمی جب کسی چیز کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے نا۔ اور سائیکل جب پہلی دفعہ بن کے آئی لوگ سائیکل دیکھتے تھے، سائیکل کیا چیز ہے بھائی؟ اور اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ روٹی لسی کے ساتھ، بڑا حیران، واہ جی واہ۔ جب اپنے گھر گیا نا واپس، اس کے دل میں آیا کہ آج میں بھی روٹی کھاؤں لسی کے ساتھ، آج میں بھی روٹی کھاؤں۔ اس نے جناب لسی کا گھونٹ منہ میں بھرا، روٹی کا لقمہ توڑا، منہ میں ڈالنے لگا، منہ جو کھولا تو لسی باہر۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ اس نے پھر لسی کا گھونٹ بھرا، روٹی کا لقمہ توڑا، بڑے احتیاط سے منہ کھولا، پھر لسی باہر۔ انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا تھا وہ روٹی کھا رہا ہے لسی کے ساتھ، میرے سے کھائی نہیں جاتی۔ تو کسی نے سمجھایا کہ بھائی پہلے کیا کرو، روٹی کا لقمہ منہ میں رکھو، پھر لسی کا گھونٹ بھرو۔ بس تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں پہلے دین ہے، پہلے دین کی محنت ہے، پھر دکان دفتر کاروبار ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں کہہ رہے، ترتیب زندگی ٹھیک کرنی، ترتیب زندگی ٹھیک کرنی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں دین زندگیوں میں آئے گا، اللہ کی طرف سے پھر محبتیں آئیں گی، پھر امن ہوگا، پھر خوشیاں ہوں گی۔ جب دین آئے گا پھر ایثار آئے گا، پھر سخاوت آئے گی، پھر عدل آئے گا، پھر سچ آئے گا، پھر حیا آئے گی، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر برکتیں برکتیں ہوں گی، دنیا بھی آسان ہوگی، موت بھی آسان ہوگی، پھر قبر بھی آسان ہوگی، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ورز کریں گے لبیک و سعدیک، ہم حاضر، ہماری سعادت، اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے۔ ورز کریں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے تو چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ واہ واہ، کتنے مزے کی زندگی آنے والی ہے۔ فرشتہ اعلان کرے گا جب دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملے گا، او ایسی آواز ہوگی، سارے انسان سن رہے ہیں، سارے جنات سن رہے ہیں، سارے فرشتے سن رہے ہیں، سارے انبیاء سن رہے ہیں، سارے صحابہ سن رہے ہیں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، سارے علماء مشائخ سن رہے ہیں، سارے اولیاء سن رہے ہیں، سارے خاندان رشتہ دار سن رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان سن رہے ہیں، اور نام لے کر کہا جائے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ واہ 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 واہ، آج وقت ہے، حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں، آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کر لے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ بھائی، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تبلیغ کیا؟ نکلو، نکالو، پھرو پھرو، توبہ کرو، توبہ کرواؤ، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ لگا لے، واپس جائیں گے لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، 4 ماہ کے لیے، چلے کے لیے پھریں اللہ کے راستے میں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، فرد فرد کے پاس جانا، اس کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا۔ تو یہ مجمع یہاں پر آیا ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ اجتماع نعمت ہے، یہ اجتماع نعمت ہے، یہاں پر آنا نعمت ہے، بات کا سننا نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ نکلو اللہ کے راستے میں، پھرو اللہ کے راستے میں، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بولو ہمت کر کے بھائی، نقد اللہ کے راستے میں اجتماع سے نکلیں گے، اجتماع سے نکلیں گے، چلا 4 ماہ کے لیے، وہ ہمت کر کے کھڑے ہو جائے بھائی، نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، نقد والے کھڑے ہو جائیں ہمت کر کے۔ شیطان دشمن ہے، نفس دشمن ہے، نفس دشمن ہے، ڈرائے گا فقر سے، خوف دلائے گا، فلاں کام یاد کروائے گا، کام یاد کروائے گا، کام تو ختم ہوتے نہیں۔ کریں ہمت بھائی، نقد چلا 4 ماہ، نقد چلا 4 ماہ، نقد چلا 4 ماہ، ابھی جانا ہے، ابھی تشکیل کی جگہ پر جانا ہے، ابھی جا کر جماعتیں بنانی ہے اور اجتماع سے نکلنا ہے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے گئی، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، سب کے جان مال وقت برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سارا